تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ باندھو۔ وہ تو رب کریم رحمان اور رحیم ہے، وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ ہم انسان تو صرف مشورے دے سکتے ہیں، مگر مالک معجزات تو صرف پیارا اللہ ہے، جس کی قدرت اور رحمت سے کوئی شخص محروم نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ کے ہاتھوں میں چھوڑ دینا چاہیے اور ان کی رضا کے لیے صبر و استقامت سے عمل کرنا چاہیے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک ایسا دروازہ کھول دیں گے جس کے بارے میں آپ نے شدید مایوسی کی وجہ سے یہ سوچ رکھا تھا کہ اس دروازے کے کھولنے کے لیے تو کوئی چابی بنائی ہی نہیں گئی۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ اللہ نے تمہاری محنت اور صبر کو دیکھا ہے اور وہ تمہیں انصاف دینے میں کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا۔ تمہارا انتظار اور دعائیں ان کی بخشش کی طرف لے جاؤ۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ بہت انتظار کے بعد بھی مدد کا نہ آنا، بہت دعاؤں کے باوجود بھی کچھ ممکن ہوتا ہوا نظر نہ آنا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہونے لگے، سارے راستے بند نظر آنے لگے، جب آپ تھکنے لگے لیکن پھر بھی امید ہو کہ آپ کی سن لی جائے گی، پھر اس صبر اور یقین کے بعد اللہ آپ کے لیے وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر جتنا آپ نے چاہا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ آپ کو نواز دیتا ہے۔ اس صبر کا اجر پھر اللہ آپ کی ہر دعا پر کن فرما کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا مایوسی کفر کیوں کہی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس رب کی رحمت اور کرم اتنا وسیع ہے کہ مایوسی اس کے بعد بس گناہ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ مایوسی اس کے کرم سے انکار جیسی ہے، اور پھر اس نے تمہیں بنایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ تم کیا کچھ سہ رہے ہو؟ تم کچھ بناؤ تو اس کی کمزوری اور طاقت سے واقف ہوتے ہو، تو وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری کوشش کو، تو پھر پریشان ہونا چھوڑ دو، وہ سب سنبھال لے گا۔ تمہارا وقت بھی آئے گا، پھر دیکھنا اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا اور تم بھول جاؤ گے آزمائش کا دکھ تمہارے صبر کا صلہ تمہاری خواہش کی قبولیت سے ملے گا۔ تھوڑا صبر اور یقین رکھنا ضروری ہے، دعاؤں کا اثر ضرور ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے معجزے بھی ضرور ہوں گے۔ وہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اس تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ ان بے شمار آوازوں میں سے اسے تمہاری آواز بھا گئی ہے، بس اس لیے وہ چاہتا ہے رابطہ تھوڑی دیر اور قائم رہے۔ تو پھر دیری کی فکر کیوں کرتے ہو؟ وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اس کو پکارتے رہو، پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے۔
کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ یہ ٹھوکریں تو معجزوں کی دین ہوتی ہے، یہ زخم اس کے ایک کن سے بھر جائیں گے۔ اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائی۔ تم اسے خوش کر کے تو دیکھو جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، وہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اس کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے۔ بس تھوڑا صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ اور وہ تمہیں دعا کی توفیق اور صبر کا حوصلہ تب ہی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو تمہاری ہر خواہش پر کن کا حکم فرما دیتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا، پریشان ہونا، معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہیں۔ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، اس لیے صبر سے انتظار کریں۔ اللہ سے شکوہ کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہ کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے۔ اللہ کا بندہ ہی اس تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، تبھی وہ تم سے ہی آزماتا ہے، اور پھر جب تم صبر کرنا سیکھ جاتے ہو تو وہ اسی صبر کی پہلی سانس پہ کن فرماتا ہے۔ پھر جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب کوئی تمہارا نہیں بنتا تب وہ تمہیں اپنا بناتا ہے۔ وہ عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو، کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے، بہت محبت کرتا ہے تم سے۔ تم بس صبر و توکل کو تھامے رکھو۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پہ۔ پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس لوٹایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، بی بی ہاجرہ کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب علیہ السلام تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے، اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ توکل رکھو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ
چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے بی بی ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتا ہے، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ صبر سے مت اکتائے، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے میں آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ دعا تمہاری چاہت کا تم سے ہر فاصلہ مٹا سکتی ہے، جو نامکمل ہے ان کہانیوں کو مکمل بنا سکتی ہے۔ دعا نا امیدی سے ہی امید کا نیا چراغ جلا سکتی ہے، جو تکلیف دیتا ہے تمہیں ہر وہ خیال تمہارے دل سے نکال سکتی ہے۔ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی، تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ تم صبر کی انتہا پر ہو تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے۔ وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے، تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ اللہ کا بندہ اللہ سے ناممکن کو ممکن کرانے کی امید لگاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے رب کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ کائنات کی ہر شے بس اس کے ایک کن کی منتظر ہوتی ہے، اور جب وہ کہتا ہے ہو جا تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ معجزے قریب ہے، تمہارا یہ صبر، یہ مانگنا یوں ہی نہیں ہے۔ اللہ تمہیں نوازے گا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ تم دیکھنا
ایک دن تمہارے صبر سے معجزے وجود میں آئیں گے۔ اگر اللہ نے تمہیں وہاں سے نہیں دیا جہاں سے تمہیں امید تھی، تو یقین رکھو وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ ان قریب مایوسی کے یہ بادل چھٹنے والے ہیں، ان قریب اس رب کا نور قبولیت بن کر چکمگائے گا، اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو کہ رکاوٹ بنے ہوئے ذریعوں سے موجوں کے وسیلے بناتا ہے۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ اللہ تو مالک معجزات ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ معجزے تو تب ہوتے ہیں جب راستے دشوار ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن تمہارا اللہ پر توکل تمہیں گرنے نہیں دیتا، تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ کیا ہوتے ہیں معجزے؟ جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں معجزے۔ معجزے کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہو جانے کے باوجود انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو جائیں، مشکلیں جتنی بھی بڑھ جائیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے کچھ۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تبھی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اللہ نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں۔ اس پر یقین رکھنے والے پھر کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اس پر یقین رکھنے والوں کے لیے پھر معجزے ہوا کرتے ہیں۔ صبر کرتے ہیں جو پھر ان کی اس چاہ سے بھی بہترین نوازا کرتا ہے کہ رب سے محبت کرنے والوں کے دل رب پہلے سے بھی مضبوطی سے جوڑ دیا کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ کسی اشارے کے انتظار میں ہو تو مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس کے کن کا وقت جب آتا ہے تو وہ معجزے ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کر دیا کرتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ وہ تمہیں سمجھا دیتا ہے کہ ناممکنات تک پہنچ کر ہی تم ممکنات پر پہنچ پاؤ گے۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے، تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رائے گا کیسے جانے دے سکتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے، نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم نے جو دروازہ چنا ہوتا ہے وہ بند نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی تمہارے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ راستہ چاہے اللہ کا چنا ہوا ہو، لیکن وہ منزل تمہاری پسند کی ہی چنتا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا
یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب اطمینان میں ہوگا۔ ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔